بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحکام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات مبارکہ میں روزے کے مسائل کے متعلق بیان فرمایا کہ روزے کتنے ہیں، فرض ہیں، اگر نہیں رکھ سکتے، مسافر ہو، بیمار ہو تو پھر کیا کیا جائے، اور پھر روزے رمضان کی راتوں کا کیا حکم ہے، کہاں کب سے کب تک کھانا پینا منع ہوگا، کون سی چیزیں منع ہیں، کون سی کرنے کی اجازت ہیں۔ اور یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مال اور پیسے کے متعلق فرمایا کہ جائز طریقے سے پیسہ کماؤ کھاؤ، ٹھیک ہے، ناجائز طریقے سے پیسے کھانا کمانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے انجام تک تمہیں پہنچنا ہوگا۔ ابھی روزے اور پیسے کا آپس میں تعلق کیا ہے، کیوں ساتھ رکھا؟ اس کا علماء نے، مفسرین نے سبب لکھا ہے کہ اصل چیز ہے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، اللہ کا خوف رکھنے والا بن جائے۔ تو اللہ کا خوف رکھنے کے لیے لازم ہے کہ آدمی غلط کاموں سے بچے اور ایسے کام کرے جن کاموں کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی نفرت سے بچ جائے۔ تو اس کے لیے روزے کا حکم ایسا ہے جس میں حلال چیزوں سے بھی بچنا پڑتا ہے۔ روزے میں حلال چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔ اپنی مزدوری کا کھانا پینا گھر میں پڑا ہوا ہے، آپ کی محنت کے ذریعے سے کمایا ہے، لیکن ناشتہ کرنے کی اجازت نہیں، دوپہر کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، بیوی حق ہے اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، جائز چیزیں ہیں، اس کے باوجود منع کر دی گئی۔ تو جسمانی لحاظ سے پاک رہنے کے لیے روزے کا حکم ہوا، کھانے پینے کے اعتبار سے مالی لحاظ سے پاک کرنے کے لیے فرمایا کہ غلط پیسوں سے بچو۔ اگر یہ دونوں کام آپ نے کر لیے کہ جسمانی لحاظ سے بھی گندگی سے بچ گئے، مالی لحاظ سے بھی پلید چیزوں سے بچ گئے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے متقی بن سکتے ہو، اللہ کے قریب بن سکتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور پیسے کی شکایتیں حکومت کی طرف نہ لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اس لیے شکایتیں لے جاؤ کہ لوگوں کے پیسوں میں سے کچھ حصہ ناجائز طریقے سے آپ کھا لو، دبا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں خود پتہ بھی ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، پھر بھی اس کے پیچھے لگو، ایسا نہ کرو۔ ابھی پہلے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے پیسے نہ کھاؤ۔ ناجائز طریقے سے پیسے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کاروبار کر رہے ہو، دو بندے، اور اس کے اندر نفع دونوں کا برابر ہے، اس کا بھی آدھا ہے، اس کا بھی آدھا، اس کا بھی 50 روپیہ، اس کا بھی 50 روپیہ، ایک نے اس میں سے 55 روپیہ لے لیا، دوسرے کو 45 روپیہ دیا، تو یہ ناجائز طریقے سے دوسرے کے 5 روپے لے لیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی چیز لینے کے لیے گئے، اس کی
دو طرح کی چیزیں وہی موجود ہیں، ایک اصل ہے، دوسرا اس کا 2 نمبر ہے۔ اصل کی چیز 50 روپیہ ہے اور 2 نمبر کی یا اس کے جو سادہ کمپنی کی قیمت 40 روپیہ ہے۔ اگر آپ کو وہ 40 والی چیز 50 میں بیچ کر کے دے رہا ہے تو یہ ناجائز طریقے سے پیسے لے لیے۔ اسی طریقے سے پھر آپ کو جو شکار وغیرہ کے لیے چلے گئے اور وہاں سے آپ کو پیسے ملے، اللہ تعالیٰ نے روزی دی، اس میں سے ایک خلاصی کے پیسے بن رہے ہیں 55 روپیہ یا 1010 روپیہ، لیکن آپ کے ذہن میں یہ آیا اب یار 10 روپیہ کون دے گا، کہاں سے دے سکتے ہیں، اس وجہ 10 کو چھوڑو بس ہزار روپیہ دے دیتا ہوں، 55 روپے کی جگہ پر 50 روپیہ دیتا ہوں، 5 روپے کے پیچھے یہ آئیں گے تو نہیں۔ اس وجہ سے آپ نے یہ 5 روپیہ 10 روپیہ ان کا ہڑپ کر لیا، اپنے پاس رکھ لیا، تو یہ ہے ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ اس کو گناہ سمجھتے نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جس میں سامنے والا اس کو ذلیل نہیں کرتا نا تو اس کو یہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر یہ یقین ہو کہ میں نے اگر ذرا سا اس کا پیسہ لے لیا اور یہ مجھے بے عزت کرے گا تو اسی ٹائم پر دے دیتے ہیں۔ تو کسی کے بھی مالی حق کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی بڑی خدمت کرتا تھا، بہت سارے اس کے طلباء تھے، شاگرد تھے۔ وہ جب فوت ہو گیا تو کسی شاگرد نے اس کو خواب میں دیکھا کہ حضرت بڑے عذاب میں ہیں، سخت دھوپ ہے، وہاں کھڑے ہوئے ہیں، سخت گرمی ہے، پیاس بھی سخت لگی ہوئی ہے، پانی کوئی نہیں دے رہا، سایہ چاہتا ہے، سایہ بھی نہیں ہے، کوئی درخت وغیرہ بھی نہیں ہے، ایسے عالم کے اندر پریشان میں کھڑا ہے۔ اس شاگرد نے خواب میں اس سے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، خیر تو ہے؟ آپ نے اتنی بڑی دین کی خدمت کی ہے اور ابھی آپ کے ساتھ یہ حال ہے۔ اس پر اس نے بولا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک پڑوسی کے گھر سے ایک سوئی ادھار لی تھی کہ میں اسی سے اپنے کپڑے سی کر کے واپس کروں گا، اور میں نے وہ کپڑے سی لیے، پھر واپس کرنے میں سستی کی، کوئی چوری نہیں کی، سستی کی، ابھی دیتا ہوں اور میں فوت ہو گیا۔ اس کی پکڑ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ آپ مہربانی کرنا، خواب میں بولتا ہے، آپ مہربانی کرنا، میرے گھر جانا اور میری فلاں کلر کی الماری ہے، اسی کے اوپر والے فلاں جگہ کے خانے میں وہ سوئی پڑی ہے، وہ اٹھا کر کے اس کو دے دینا۔ تو دوسرے دن اس نے ایسا ہی کیا، واقعی سوئی کا مسئلہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس کو دکھایا اور دیکھا کہ حضرت تو بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے عیاشی میں، اچھی چیزوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری میری جو خدمتیں تھی وہ قبول فرمائیں، اور یہ جو کمی تھی پیسے کی، مالی حق کی، لوگوں کے حق کی، اس کی سزا ہو رہی تھی، جب وہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم فرما دیا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ سوئی کی قیمت کیا ہے بھائی، اور اسی کے وجہ سے بھی اتنی بڑی خدمتیں سائڈ پہ کر دی گئیں۔ آج اگر ہم پیسہ کسی کا رشوت کے ذریعے سے، جو جائز کام ہو وہ کام اگر بغیر پیسے کے نہیں ہو رہا تو یہ رشوت ہے نا۔ رشوت کا مسئلہ ہو، سود کا مسئلہ ہو، یا کوئی ظلم کا مسئلہ ہو، اور یہ جو جوا ہوتی ہے کہ بھائی آج کھیل کھیلتے ہیں، یہ سنوکر وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، 2 لڑکے یا 2 گروپ آپس میں کھیلتے ہیں، جو جیت گیا اس کو ہارنے والا گروپ پیسے دے گا۔ ابھی یہ ناجائز طریقے سے لیا نا، کس چیز کا پیسہ لیا؟ یہی تو جوا ہے۔ یہ بانڈز وغیرہ کی جو صورتیں ہیں یہ بھی تو جوا ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کے ذریعے سے ناجائز ہو اور پھر بھی آپ کسی کے پیسے نکال لو، تو یہ ہے
ناجائز طریقے سے پیسے کمانا یہ ناجائز۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، پیسے کی شکایت، مالی شکایت حکومت کی طرف لے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ طاقتور ہے، دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، دو پڑوسیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، دو شریکوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ایک جلدی چلا گیا حکومت کے پاس، کورٹ میں، آج کل تو کورٹیں ہیں یا تھانے ہیں، وہاں چلے گئے، جا کر کے ان کو بولا کہ بھائی میرا اس کے اوپر پیسہ ہے، مجھے دلا دو۔ ابھی وہ کیا کریں گے؟ فیصلہ ہونے سے پہلے، دوسرے کو بلانے سے پہلے آپ سے اپنی فیس لیں گے، پیسے نکالیں گے۔ وکیل کرو تو بھی پیسے لے گا، وہاں جا کر کے کیس دائر کرو تو بھی فیس لیں گے۔ تو ابھی یہاں سے ہی آپ کے پیسے جانا شروع ہو گئے۔ پھر جب کیس چلنے لگا، اس کے بعد بھی کیا ہوگا؟ جس کا وکیل طاقتور ہوگا وہ کیس جیتے گا، جائز ناجائز کے ساتھ ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور کیس وکیل بھاری جو ماہر ہوتا ہے اس کی فیس زیادہ ہوتی ہے، یعنی اگر پیسے لوٹاؤ گے تو یہ آپ کو حق مل سکے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ ابھی آپ نے یہ ناجائز طریقے سے اوپر جو کیس لے گئے، ابھی تو اپنے مال کے ساتھ بھی ظلم کیا، اس بندے کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ یہی فیصلہ کوئی بھی ہو، پہلے نمبر پر آپس میں محلے کے اندر، جماعت کے لیول پر، امام صاحب کے لیول پر، یا کسی محلے کا کوئی دیانتدار آدمی ہو، کوئی شریف سنجیدہ آدمی، اس کے ذریعے سے فیصلہ کرا دیں، مفت میں بھی ہو جائے گا، آپ کا کوئی بے عزتی بھی نہیں ہوگی، پیار محبت کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہاں چلے جاؤ گے تو پھر پریشانی ہے، ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ حکومت کے پاس نہ جایا کریں۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، آپ خود سمجھ رہے ہوتے ہو کہ میں ناجائز طریقے سے اس کا پیسہ نکالنا چاہ رہا ہوں، تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کبھی متقی نہیں بن سکتے، کبھی پرہیزگار نہیں بن سکتے، اللہ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کے ناپاک اور ناجائز پیسے سے، ناجائز کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔